الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پچھلے 2 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والی مخلوق میں انسان کا نام سر فہرست ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو سب سے زیادہ انسان استعمال کرتا ہے، باقی اور کوئی مخلوق دنیا میں چیزوں کو اتنا استعمال نہیں کرتی ہے جتنا انسان کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں جتنی حرص انسان کو ہے اللہ کی کسی مخلوق کو اتنی حرص نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حرص انسان میں پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کی انسان کو حرص ہے، اور کسی چیز کے تھوڑا مل جانے پر یہ انسان راضی نہیں ہوتا ہے۔ حرص کا انسان کا یہ حال ہے کہ جو چیز اٹھا نہیں سکتا، ڈھو نہیں سکتا، اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حرص انسان میں پائی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی یہ صفت پسند نہیں ہے۔ حرص کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا ہے، لیکن ہم لوگوں میں وہ پائی جاتی ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ حرص کی کثرت نے کہ اور چاہیے، مزید چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، جب اور کی چاہت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان میں بخل پیدا ہوتا ہے، وہ بخیل بن جاتا ہے، کیونکہ جب وہ خود طلبگار ہے تو وہ دوسروں کو دے گا کیسے؟ جب وہ خود ضرورت مند ہے تو وہ دوسروں کو کیسے دے گا؟ ایک اللہ والے کے پاس کسی نے ہدیتاً کوئی چیز لا کر پیش کی،
کہ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ ہدیہ دوں گا تو اس کے نتیجے میں دعا دیں گے، اور دعا کے نتیجے میں اور ترقی ہوگی۔ اس اللہ والے نے اس سے پوچھا، یہ چیز تو جو تم مجھے دے رہے ہو، کیا اس میں مزید اضافے کی تمہیں تمنا نہیں ہے؟ مزید اضافے کی آرزو نہیں ہے تمہاری؟ بولے حضرت آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو۔ تو اس اللہ کے ولی نے وہ چیز اسے لوٹا کر یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ تو اس کا تو محتاج ہے، تو ہی رکھ لے۔ تو یہ انسانی حرص کا حال ہے۔ تو یہ جیسے جیسے انسان کی حرص بڑھتی جاتی ہے تو نتیجتاً انسان میں بخل پیدا ہوتا ہے، وہ بخیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو مزید کی تمنا ہے۔ اور جب بخل انسان میں آ جاتا ہے، وہ جب بخیل بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں بے رحم ہو جاتا ہے۔ بخالت انسان کو بے رحم بنا دیتی ہے۔ اب اس بخیل کے سامنے کوئی ضرورت مند آئے، اس کے دل پہ چوٹ نہیں لگتی، اس غریب کا، اس مجبور کا، اس پریشان حال کا رونا اسے متاثر نہیں کرتا۔ کیوں؟ حرص نے اسے بخیل بنا دیا، اور بخیل نے، بخالت نے اسے بے رحم بنا دیا۔ اب بے رحم جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی آدمی آنسو بہاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کی ساری تفصیلات پچھلے 2 جمعہ میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا انسان پسند ہے؟ کیا ایسا انسان جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ جس کے اندر حرص ہی حرص ہو، حرص کے نتیجے میں بخیل ہو جائے، بخیلی کے نتیجے میں بے رحمی آ جائے، کیا ایسا انسان پسند ہے؟ یا پھر اللہ کو کوئی اور صفت کا مالک پسندیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان نہیں پسند ہے جس میں حرص پائی جاتی ہو۔ اللہ کو وہ انسان پسند نہیں ہے جس میں بخیلی ہوتی ہو۔ نہ ہی اللہ کو وہ انسان پسندیدہ ہے جو بے رحم ہوتا۔ یہ تینوں بھی نہیں پسند ہیں۔ یہ تینوں خوبیاں نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں خوبیاں نہیں ہیں، یہ خرابیاں ہیں۔ یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو پسندیدہ کون ہے؟ بخیل نہیں ہے تو کیا سخی ہے؟ ایک ہوتا ہے بخیل، بخیل کے اگینسٹ ہوتا ہے سخی، جو ہر سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ بیمار آ گیا اسے کچھ دے دیا، مجبور آ گیا اسے کچھ دے دیا، یتیم آ گیا اسے کچھ دے دیا، بیوہ آ گئی اسے کچھ دے دیا۔ یہ تو سخی ہے، یہ پسندیدہ ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی سے آگے ایک اور انسان ہوتا ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ سخی سے آگے بھی ایک انسان ہوتا ہے، سخاوت سے بڑی ایک صفت ہے۔ سخاوت تو سبھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے،
اللہ کو ماننے والا بھی کرتا ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا بھی سخاوت کرتا ہے۔ غیروں کی چوکھٹ پر آواز لگائی جائے تو وہ بھی کسی کو دے دیتا ہے، وہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، وہ بھی ننگوں کو کپڑا پہنا دیتا ہے، وہ بھی بیماروں کی مدد کر دیتا ہے، وہ بھی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے۔ سخاوت سے بڑی ایک صفت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سخاوت سے آگے کی صفت، سخاوت سے بڑی خوبی، اب جب سخاوت ہی نہیں پائی جا رہی ہے تو اس سے بڑی خوبی کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ سخاوت تو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے، مومن سخاوت سے آگے کے درجے کا آدمی ہو۔ وہ صفت کیا ہے؟ ایک واقعے سے سمجھیے وہ صفت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں کہلا بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے گھر میں؟ گھر سے جواب آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک گھر، دو گھر، تین گھر، چار گھر، ہر گھر سے یہی جواب آیا، کچھ نہیں ہے گھر میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ گھروں میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے کہا کہ کون ہے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لے کے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ لیکن انہیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہاں مہینے بھر کا راشن گھروں میں آتا نہیں تھا۔ آج کل تو ایک ایک مہینے، دو دو مہینے کا راشن ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ پہلی ہوتے ہی ہم سامان خریدنے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا معاملہ تھا نہیں، نہ اتنی فراوانی تھی، نہ اتنی گنجائش تھی۔ تو جلدی جلدی وہ گھر پہنچے، پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کے پاس ایک مہمان آئے تھے، میں مہمان کو لے کے آیا ہوں، کچھ ہے کھانے کے لیے گھر میں؟ بیوی نے کہا کہ مہمان کو ملا کر کل 4 آدمی گھر میں ہیں، ایک میں، ایک آپ، ایک بچہ اور ایک مہمان، لیکن گھر میں کھانا ایک آدمی کا ہے۔ اتنا آٹا ہے گھر میں کہ میں روٹی پکاؤں تو ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑا حیران ہو گئے، کیا کروں میں؟ بیوی نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، ایک تدبیر ہے، ایک ترکیب ہے۔ بولے کیا ترکیب ہے، ذرا جلدی بتا دیجیے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں آٹا گوندتی ہوں، روٹی بنا دیتی ہوں، دستر بچھا دیتی ہوں، جو بھی روٹی سالن ہے وہ دستر پہ رکھ دیتی ہوں۔ چراغوں کا زمانہ تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ جب آپ دونوں بیٹھ جائیں گے تو میں چراغ کی بتی کم کرنے کے لیے آؤں گی، اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے میں چراغ بجھا دوں گی۔ اندھیرا ہو جائے گا، جو کچھ دستر پر میں نے رکھا ہے وہ آپ مہمان کو ڈال دیجئے، اور آپ ایسی آوازیں نکالتے رہیے کہ مہمان کو محسوس ہو کہ آپ بھی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیب بہت اچھی ہے۔
جلدی جلدی انہوں نے روٹی پکائی، اس کے بعد دستر لگا، پھر پلان کے مطابق ان کے بیٹھنے کے بعد وہ آئی، چراغ درست کرنے کے بہانے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، اور جو کچھ دستر پہ رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے مہمان کو ڈال دیا۔ اب یہ آوازیں کر رہے ہیں، مہمان سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، انہوں نے روٹی کھا لی۔ اس کے بعد دستر اٹھ گیا، رات کو گھر میں تینوں بھوکے ہیں، شوہر بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، بچہ بھی بھوکا ہے۔ رات مہمان آرام کر گئے۔ غور کر کے دیکھیے کہ جہاں ایک ایک مہینے کا راشن گھروں میں ہوتا ہے، وہاں مہمان آتا ہے تو ہماری ناک چڑھ جاتی ہے، ہمارے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں۔ بیوہ بہن گھر آئی تو ہمارا منہ جل جاتا ہے۔ کوئی مہمان آ گیا تو ایسا سمجھتے ہیں جیسا کہ اس کے گھر میں کھانا نہیں تھا تو وہ ہمارے پاس آیا ہے، وہ تو ملنے آیا ہے، اب اتفاق ہے کھانے کے وقت میں آ گیا۔ کیوں؟ بخل کے مرض نے بے رحم بنا دیا اور حرص نے بخالت پیدا کر دی۔ اور وہاں صورتحال کیا ہے؟ ایک ہی آدمی کے کھانے کا کھانا موجود ہے گھر میں، کھلا رہے ہیں خوشی خوشی مہمان کو، اور خود بھوکے رہ رہے ہیں، خود بھوکے ہیں۔ اور یہاں اتنا کھانے کو ہے کہ 1 مہینے کا راشن ہے گھر میں، لیکن ایک وقت خوش دلی سے کسی کو کھلانے تیار نہیں۔ کوئی مسجد میں مسافر ہے، کوئی اسے پوچھنے تیار نہیں، نئے آدمی لگتے ہو، مسافر نظر آتے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، یا میں اپنے گھر سے توشہ لاتا ہوں، انتظار کریے ہم دونوں بیٹھ کے کھا لیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ ایمانی اوصاف، وہ ایمانی خوبیاں، وہ مومنانہ صفات ختم ہو گئے ہمارے اندر سے۔ یہ ہے اصل ایمانی صفات، آج ختم ہو گئے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے درمیان میں، مالداروں کے گھروں کے درمیان میں، مالداروں کی بستیوں میں غریب بھوکے سو جاتے ہیں، یتیم بھوکے سو جاتے ہیں، بیوہ بھوکی سو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بخالت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھر گئی ہے، اور یہ بخیلی نے ہمیں بے رحم بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں، وہ ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایک آدمی کا کھانا ہے، گھر میں 4 افراد ہیں، گھر کے 3 افراد بھوکے ہیں اور مہمان کو کھلا رہے ہیں، اور پوری خوش دلی سے کھلا رہے ہیں۔ رات گزر گئی، مہمان اور میزبان دونوں فجر کی نماز کے لیے چلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ پڑی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے مخاطب ہو کے فرمایا
کیا کیا رات کو؟ پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہیں اللہ کے نبی کا یہ مہمان جس کو میں اللہ کے نبی کے حکم پر لے گیا تھا، کہیں میں اس سے بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ وحی کے نزول کا زمانہ تھا وہ، کہیں بے ادبی تو نہیں ہو گئی؟ کوئی کسر باقی تو نہیں رہ گئی؟ کوئی کمی تو میری جانب سے نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند کیا۔ تمہارے گھر جو کچھ ہوا اللہ نے بہت پسند کیا۔ اور اس کے بعد رات ہی کو آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں، خود بھوکے رہنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن دوسرے کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے وہ صفت جس کو اسلامی زبان میں ایثار کہا جاتا ہے۔ یہ سخاوت سے اونچا درجہ ہے، یہ سخاوت سے اونچا درجہ ہے کہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ ایک ہے خود کھانا دوسرے کو کھلانا، یہ اتنی بڑی کمال کی چیز نہیں ہے کہ خود بھی کھا لیا دوسرے کو بھی کھلا دیا، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، یہ ہے سب سے بڑا کمال، یہ ہے ایمان والے کی شان، یہ ہے ایمانی اوصاف، یہ ہے ایمان والے کے کمالات۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو نگاہ پڑی ایک نوجوان پر، جو درخت سے بنے ہوئے اپنے توشے کو کھول رہا تھا، اور وہیں پر ایک کتا اس توشے کو دیکھ دیکھ کر اچک رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، دیکھیں کیا منظر ہے۔ تو جب وہ غلام تھا، وہ شخص جو باغ میں مالی کی حیثیت سے کام کرتا تھا، تو اس نے اپنا توشہ کھولا تو کتا لپک لپک کے ادھر آ رہا تھا، تو اس نے ایک روٹی اس کے سامنے ڈال دی اور دوسری روٹی لے کر بیٹھ گیا، لیکن وہ کتا ایک روٹی کھا کر پھر لپک کر آ رہا تھا۔ تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور دوسری روٹی اس کے سامنے ڈال دی، تو وہ دوسری روٹی بھی کھا لیا اور پھر انتظار میں تھا تو اس نے تیسری روٹی اٹھا کر اس کے سامنے ڈال دی اور اس کے توشے میں 3 ہی روٹیاں تھیں۔ اس کے بعد اس نے وہ کپڑا جھٹک کر اپنا توشہ باندھ کر پھر درخت سے ٹانگ دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہ کام میں لگ گیا، تو حضرت جعفر نے سوچا کیسا اللہ کا بندہ ہے یہ، کہ اس کے پاس آئی تھی 3 روٹیاں اور اس نے تینوں اس کتے کو کھلا دی اور خود بھوکا رہ کر کام میں لگ گیا۔ تو جا کر اس نوجوان کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ تمہارا مالک تمہیں روزانہ کتنی روٹیاں دیتا ہے؟ کہا کہ میرا مالک روزانہ مجھے 3 روٹیاں دیتا ہے، اور
3 روٹیوں پر میں گزارا کر لیتا ہوں۔ تو حضرت جعفر نے اس سے کہا کہ تم نے یہ 3 روٹیاں کتے کو کھلا دی، اب تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نوجوان نے حضرت جعفر سے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اس باغ میں کتے آیا نہیں کرتے، اس باغ میں کتے آیا نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی باہر کا کتا ہے جو اتفاقاً آ گیا ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ مسافر لگتا ہے۔ میرا دل گوارا نہیں کیا اس بات کو کہ ایک کتا بھوکا رہ جائے اور میں پیٹ بھر کے کھا لوں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا۔ اور ویسے بھی یہ مسافر ہے، لہذا میں نے ایک دن بھوکا رہنا طے کر لیا، گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی ایک مخلوق کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ ایمان والے کے اوصاف، یہ ہے وہ مومنانہ اوصاف۔ آسمان سے مددیں ان کے لیے چپ ہی نہیں آتی تھی، ان کی مدد کے لیے فرشتے یوں ہی نہیں بھیجے گئے تھے، یوں ہی اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا تھا ان کے لیے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ویسی مدد ہو جیسی مدد صحابہ کی ہوئی تھی، ہماری نصرتیں ویسی کی جائیں جیسی صحابہ کی نصرتیں کی گئی تھی، ہماری پکار پر آسمان سے فرشتے بھیجے جائیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا اصول آج بھی وہی ہے، اصول بدلتا نہیں ہے۔ آج وہ اوصاف، وہ صفات، وہ کمالات، وہ خوبیاں اگر ہم میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بندے پسندیدہ ہیں وہ سخاوت سے اونچے کی صفات رکھنے والے، سخاوت سے آگے کی صفات اس کے اندر ہو۔ سخاوت سے آگے کی صفت کیا ہے؟ ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، دوسرے کو اہمیت دینا، دوسرے کو فوقیت دینا۔ اسلام نے اسے پسند کیا ہے، چاہے جائے کہ حرص ہو، چاہے جائے کہ بخل ہو، چاہے جائے کہ بے رحمی ہو، یہ ایمان والے کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت نہیں فرمائی تھی، صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے، صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی خود بھوکے رہ کے اللہ کی مخلوق کو کھلا دیتے۔ کیا آج یہ صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ غیروں کے لیے کیا اپنوں کے لیے گنجائش نہیں ہے ہمارے سینوں میں، پرایوں کے لیے کیا سگے لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں یہ جذبے نہیں ہیں، پڑوسی کے لیے کیا سگے بھائی کے لیے ایسے جذبے نہیں ہیں، سگی بہن کے لیے ہمارے جذبے نہیں ہیں۔ وہاں کیا جذبے تھے؟ ایک صحابی رسول کے گھر کو ایک بکری کا سرا لے کر بچہ حاضر ہوا، تو صحابی رسول کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا فلاں ساتھی جس کا گھر فاقوں کی زد میں ہے اور بہت ضرورت مند ہے، انہوں نے ایک بکری کا سرا بھیجا تاکہ وہ پکا کر کھا لے۔ جب بکری کا سرا گھر آیا تو جو گھر فاقوں کی زد میں ہے وہاں آیا، تو ان کے ذہن میں ایک اور آدمی صحابی تھے جو ان سے زیادہ محتاج تھے اور ضرورت مند تھے، تو انہوں نے یہ بکری کا سرا
خود استعمال نہیں کیا، اپنے ذاتی کو بیچ دیا، بولے ایک دن اور برداشت کر لیں گے۔ تو پہلے گھر سے وہ بکری کا سرا دوسرے گھر پہنچ گیا۔ جب دوسرے گھر پہنچا تو ان کو معلوم تھا کہ میرا ایک اور ساتھی ہے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو انہوں نے وہ بکری کا سرا خود استعمال نہیں کیا، تیسرے کو بیچ دیا۔ تیسرے کے گھر گیا تو وہ چوتھے کے گھر پہنچا، اور چوتھے کے علم میں تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا ایک اور بھائی ہے، تو انہوں نے اس بکری کا سرے کو پانچویں کے گھر بھیجا۔ وہ پانچواں گھر یہ پہلا گھر تھا، وہ پانچواں جو گھر تھا چوتھے نے جہاں بھیجا تھا، دراصل شمار میں وہ پانچواں تھا، لیکن وہ پہلا گھر تھا جہاں پہلی مرتبہ بکری کا سرا آیا تھا۔ یہ ہے وہ جذبے ایمان والوں کے کہ ہم فاقہ اور برداشت کر لیں گے، ایک دن اور برداشت کر لیں گے، لیکن اپنے بھائی کو دیں گے۔ اور یہ کون بھائی؟ کیا خونی بھائی؟ کیا نسبی بھائی؟ کیا سسرالی بھائی؟ نہیں، ایمانی بھائی، اسلامی بھائی۔ اتنے جذبات میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی پانی پلا دو۔ پانی پلانے والے پانی لے کر دوڑے، زخمیوں کی قطار پڑی ہوئی ہے۔ جب پانی لے کر پہنچے تو بازو والے نے آواز دی مجھے بھی پانی چاہیے، تو یہ زخموں سے چور پڑے ہوئے صحابی رسول کہتے ہیں پہلے انہیں پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا، پہلے انہیں پلاؤ۔ جب پانی کا پیالہ لے کر دوسرے کے پاس پہنچے تو تیسرے نے آواز دی کہ ان کو پلانے کے بعد مجھے پلا دو، تو یہ دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے انہیں پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا۔ تیسرے کے پاس گئے، چوتھا، چوتھے کے پاس گئے، پانچواں، قطار پڑی ہوئی ہے زخمیوں کی، اور آواز سب دے رہے ہیں کہ مجھے پلا دو، مجھے پلا دو، مجھے پلا دو۔ لیکن جب پیالہ پانی کا لے کر جاتے تو کہتا کہ پہلے اسے پلاؤ، بعد میں پی لوں گا۔ جب آخری آدمی کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر پانی کا پیالہ لے کر دوڑے اس سے پہلے والے کے پاس، اس کا انتقال، اس سے پہلے والے کے پاس، اس کا انتقال، اس کا انتقال، اس کا انتقال۔ جب پہلے والے کے پاس پہنچے تو اس کا بھی انتقال۔ کسی نے پانی نہیں پیا، کسی نے پانی نہیں پیا۔ یہ ہے ایمان والوں کی صفات۔ لیکن حرص نے ہمیں بخیل بنا دیا، اور بخیلی نے ہمیں بے رحم بنا دیا، نتیجتاً کسی پہ ترس کھانے تیار نہیں۔ بس جو ہے مجھے مل جائے، جو ہے میرے پاس آ جائے، جو ہے میں کھا لوں۔ شادیوں میں دیکھیے کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینے کے بھوکے لوگ ہیں، دستر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا نہ لحاظ نہ خیال، بیٹھ کے نہیں ملا تو کھڑے ہو کے لے لیں گے، خود کھا لیں گے، اپنے ساتھ آنے والے کو ڈال دیں گے، باقی دستر پر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا کوئی لحاظ کرتے ہیں؟ حرص نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ کیا خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، اور کیا کمالات ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، اور کیا صفات کا مالک ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج وہ سارے صفات ہمارے اندر سے ختم ہو گئے، ہمارے اندر صرف بخل آ گئے۔ میرے بھائیوں، سخاوت سے آگے کی چیز ہے ایثار، اور پسندیدہ ہے اللہ کو ایثار، کہ تم دوسرے کو ترجیح دو، دوسرے کو مقدم کرو۔ آپ جا رہے ہیں، دوسرا آگے بڑھ رہا ہے، آپ رک جاؤ، آپ چلیے۔
آپ پانی لینے جا رہے ہیں، دوسرا پانی پینے آیا ہے، آپ اسے پیش کیجیے، یہ پسندیدہ ہے۔ آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، دوسرے نے ہاتھ بڑھایا، آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیجئے، بولے آپ لیجئے۔ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ذات پر دوسرے کو اہمیت دینا، یہ صفت جب ہمارے اندر سے نکل گئی تو نتیجتاً ہمارے اندر بے رحمی بڑھ گئی۔ کیوں؟ حرص اور لالچ یہ بہت بڑی بلا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، وہ تربیت یہ فرمائی سخاوت کرنے کی تربیت، اور سخاوت سے اونچے درجے کا ایثار کا جذبہ ان کے اندر پیدا فرمایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جن کا بھائی بنایا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا گھر پیش کر دیا، بیوی کو طلاق دینے کی پیشکش کر دی۔ ایثار کا یہ جذبہ نکل گیا، نتیجتاً بے رحمی ہمارے دلوں میں گھس گئی، اور بے رحمی ہمیں ایسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دی کہ سگا بھائی سگے بھائی کو کچھ دینے تیار نہیں، سگا بھائی اپنی بہن کو کچھ دینے تیار نہیں، ماموں بھانجے کو، چچا بھتیجے کو، پھوپھی بھتیجے کو، خالہ بھانجے کو کچھ دینے تیار نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ خود بھوکے رہ کر جانوروں کو کھلا رہے ہیں، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اوصاف۔ کیوں؟ وہاں حرص نہیں تھی، وہاں حرص نہیں تھی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کی حیثیت کیا، یہ تو چھوڑ کے جانے والی چیز ہے۔ مدائن فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اور مال غنیمت میں سب سے قیمتی چیز تھی بادشاہ کا تاج، اس کا لباس، اس کا وہ تخت، اس کی وہ قالین جس پر وہ بیٹھتا تھا۔ سبھی کو انتظار تھا کہ وہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب وہ قالین کو، وہ تاج کو، وہ کپڑوں کو زمین پر ڈال کر گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی قالین، اس کا تاج، اس کا لباس اس طرح گھسیٹ کر ایک آدمی لے کے جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی صاحب، تو انہوں نے مڑ کر کہا کیا بات ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میرے امیر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ جانتے بھی ہو کیا ہے؟ بولے نہیں معلوم ہے۔ کہا تھوڑا سا لے لیجئے، اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیجئے، تمہاری نسلیں اور پشتیں عزت دار بن کر زندگی گزارے گی۔ یہ ایسی قیمتی چیز ہے، تمہاری نسلیں کھائیں گی، تمہاری پشتیں دنیا میں عزت دار بن کر زندگی گزاریں گی، تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لو۔ سارا کھینچ کے لے جا رہے ہو امیر کے پاس۔ اس صحابی رسول نے پلٹ کر اسے جواب دیا کہ اگر اس کے اندر عزت ہوتی تو اس کا پہننے والا آج اتنا ذلیل نہیں ہوتا تھا۔ اگر عزتیں اس کے اندر ہے تو اس کا پہننے والا آج اتنا ذلیل نہیں ہوتا تھا کہ اس عزت دار کے کپڑے، اس عزت دار کا تاج، اس عزت دار کی چادریں میں زمین پر سے گھسیٹ کے لے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے تو یہ سمجھا تھا کہ عزتیں اللہ عطا کرتے ہیں، عزتیں لباسوں میں نہیں ہیں۔ اللہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو چمکتے دھمکتے لباسوں میں بھی بے عزت کر کے رکھا ہے۔
بنگلوں میں رکھ کے بے عزت کیا ہے، گاڑیوں میں پھرنے والوں کو بے عزت کیا ہے۔ عزتیں چیزوں سے نہیں ملا کرتی، عزتیں دولت کے اکٹھا کرنے سے نہیں ملا کرتی، عزتیں تخت و تاج میں رکھی ہوئی نہیں ہیں۔ آج فرعون کا نام آتا ہے ہماری زبان سے لعنت نکلتی ہے، آج قارون کا نام آتا ہے تو ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ قارون کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، فرعون کے پاس اقتدار کی کمی نہیں تھی۔ بدن پہ پہننے کے لیے 2 چادریں جس ذات مقدس کے پاس نہیں تھی وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آج ان کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے اور زبان سے رضی اللہ عنہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا تھا حضرت بلال کے پاس؟ تخت تھا، تاج تھا، بنگلہ تھا، دولت تھی، مال تھا، سرمایہ تھا، کیا تھا؟ میرے بھائیوں، مال و دولت کی کثرت سے عزتیں نہیں ملا کرتی، عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بوریے پہ بیٹھنے والوں کو عزت دیتا ہے، جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو تخت پر بٹھا کر اللہ رسوا کرتا ہے۔ سروں پہ تاج رکھ کے ذلیل کر دیتا ہے اور پھٹے بدن کے کپڑوں پہ اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام دنیا جانتی ہے، 23 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمراں، 23 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمراں ہے، 17 پیون کا لباس پہنا ہوا ہے جس میں کپڑے کے ساتھ ساتھ چمڑے کے پیون لگے ہوئے ہیں۔ لیکن عزتوں کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عزتیں ملتی ہیں وہ صفات، وہ اوصاف، وہ کمالات انسان کے اندر آئے جو ایمان والوں کے، ایمان والوں کے، وہ صفات جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اوصاف جو حدیثیں بیان کرتی ہے، وہ اوصاف جو اسلام بیان کرتا ہے، وہ انسان کے اندر آئے تو پھر اللہ عزتوں کے تاج ان کے سروں پر رکھے گا۔ اللہ کو عزت دینے کے لیے بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، عہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بوریوں پہ بیٹھنے والوں کو عزتوں سے نوازا، بوریوں پہ بیٹھنے والوں کو عزتوں سے نوازا، پیون لگے ہوئے لباس پہننے والوں کو عزتوں سے نوازا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، شہزادوں کی طرح۔ مکے کا مزاج اور رواج تھا کہ بڑے بڑے جبے پہنتے تھے اور غلام پیچھے سے وہ جبے کو اٹھا کے لے کے چلتے، یہ آگے آگے آتے تو جبے اٹھا کے پھرتے تھے غلام۔ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جو خوشبو لگاتے تھے وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ جس گلی سے وہ گزرتے تو گلیوں میں مہک موجود رہتی تھی، بعد میں آنے والا محسوس کرتا تھا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں۔ ایک زندگی یہ تھی، اور پھر زندگی نے پلٹی کھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے اہل مدینہ کو۔ یہ پہلے صحابی ہیں جو مدینہ طیبہ گئے تھے اسلام کے داعی بن کر، اور پھر دنیا نے وہ دور بھی دیکھا، تاریخ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا۔ پھر حالت یہ تھی کہ ایک ٹاٹ بدن کے اوپر ہوتا، اس کے اوپر ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے، سب کچھ لٹا دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عزتیں
اللہ تبارک و تعالی جب دینے پہ آتا ہے تو وہ بنگلوں کا، چیزوں کا، تخت کا، تاج کا، عہدوں کا، تعلیم کا، بڑے بڑے سرٹیفکیٹ کا، بڑی بڑی گاڑیوں کا، اچھی اچھی گھڑیوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو بوریا نشینوں کو چمکاتا ہے، جب وہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو تخت و تاج کے مالکوں کو بے آبرو کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ صفات، وہ اوصاف، وہ کمالات ہمارے اندر ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میرا امتی ایسا ہو۔ لیکن حرص نے بخل پیدا کر دیا، بخل نے بے رحمی پیدا کر دی، نتیجتاً ہم وہاں کھڑے ہو گئے کہ ہمارے سامنے کھڑی ہوئی بیوہ، ہمارے سامنے کھڑا ہوا یتیم، ہمارے پڑوس میں رہنے والا غریب، ہمارے بستیوں میں رہنے والا بیمار، ہم کو دیکھ کر ہمارے دل پہ کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ کیوں؟ دوں گا تو ختم ہو جائے گا، دوں گا تو ختم ہو جائے گا، دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، اس نتیجے پر کھڑا پہنچ گئے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں، سخاوت سے آگے کی چیز ہے ایثار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں ایثار ہو، وہ دوسرے کو ترجیح دے، ہر چیز میں دوسرے کو اہمیت دے، دوسرے کو فوقیت دے۔ آج وہ اوصاف نکل کر ہم یہاں آ کے پہنچے ہیں اور ایسے دو راہے پر آ کر کھڑا ہو گئے ہیں کہ بھائی بھائی پر، بہن بہن پر ترس کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بے رحمی کے یہ مظاہرے کہ بیمار چٹھی لے کے آتا ہے تو بھی ہم اس پر بھروسہ کرنے تیار نہیں۔ مالدار بیمار ہوتا ہے تو ہم ایک فروٹ، ایک ہاتھ میں ہمارے ٹوس ہے، ایک ہاتھ میں ہمارے بریڈ ہے، ایک ہاتھ میں ہمارے بسکٹ ہے، دوسرے ہاتھ میں پولیتھین میں کئی قسم کے میوے ڈھوکے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ ارے فلاں صاحب بیمار ہو گئے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارے یہ لے جانا پڑتا، یہ لے جانا پڑتا ہے، لے جا کے مالدار کو دے کے آ رہے ہیں۔ وہی بستی کا کوئی غریب بیمار ہوتا ہے تو کوئی مزاج پرسی بھی کرنے تیار نہیں، کوئی اسے پوچھنے تیار نہیں ہے کہ تم بیمار ہو، دوا کے پیسے بھی ہے، تم دواخانے میں ہو، بل ادا کرنے کے لیے تمہاری سکت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ بے رحمی، خساوت قلبی، یہ چیز نے ہمیں لا کے وہاں کھڑا کر دیا کہ ہمیں انسانیت کو دیکھ کر نہ دکھ ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں اللہ کو یہ صفات پسند نہیں ہے۔ صفات تو اللہ کو وہ پسند ہے کہ آدمی ایثار کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی ذات پر محتاجوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ترجیح دے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔